میرے عزیز دوستو، بیعت ہو گئی، عثمان آ گئے، صحابہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول سے یہ نہ کہا زندہ تھے پریشان کیوں ہوئے، اس لیے کہ تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی۔ تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہے، اللہ نے کیوں اپنے رسول کو نہیں بتا دیا؟ اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے محبوب کا دل اپنے صحابہ، پھر صحابہ میں سے بھی عثمان جیسے دوستوں کے غم میں کتنا دکھتا ہے۔ کیا وہ چاہے گا کہ اس کے محبوب کا دل دکھے؟ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس نے بھی چاہا، تھوڑی دیر کے لیے اس نے بھی چاہا، اس لیے کہ آج عثمان زندہ تھا، ان کے قتل کی جھوٹی افواہ اڑی ہے سن 6 ہجری میں۔ اس عالم ماکان وما یکون کو یہ معلوم تھا کہ یہی عثمان سن 35 ہجری میں حقیقتاً قتل ہوگا۔ آفٹر 29 ایئر، 29 سال کے بعد، 29 برس کے بعد اس کی شہادت ہوگی۔ کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اسے معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ یہی عثمان آج تو زندہ ہے۔ ان کی شہادت کی غلط افواہ اڑی ہے، لیکن سن 35 ہجری میں 29 برس کے بعد یہ مظلوم شہید ہوگا اور اس کے خون کے بدلے کی آوازیں اٹھیں گی۔ جو آواز سن 35 ہجری میں بلند ہونی تھی، اللہ نے اس آواز کو منسوس بنانے کے لیے آج بیعت ہو لینے دی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تاکہ یہ مظلوم جب بھی شہید ہو اس کے خون کا بدلہ لینے کی آواز کو انتشار نہ سمجھا جائے، مشیت ایزدی سمجھا جائے، نص قطعی سمجھا جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے رات بھی کہا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور خلافت اسلام کا سنہری دور ہے۔ خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ زمانہ انہی کے دور کا، صدیق اکبر کے تقریباً 2.25 سال، 27 مہینے بنتے ہیں نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سوا 10 ساڑھے 10 سال پر مشتمل، اور سیدنا عثمان ابن عفان کی خلافت تقریباً 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ ان 12 سالوں میں 50 بحری جنگیں ہوئیں، 50 بحری جنگیں ہوئیں، جو اسلام کی ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ میں ابتدا تھی بحری راستوں سے طاغوت پر حملے کی۔ فاروق اعظم کی خلافت تک اسلامی لشکر بحری راستوں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کی خلافت میں بحری راستے کو استعمال کیا گیا۔ پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان کے خلافت میں تیار ہوا، جس کے پہلے امیر البحر فرسٹ ایڈمرل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بنے۔ پہلے امیر البحر، پہلے ایڈمرل سیدنا امیر معاویہ بنے۔ 50 جنگیں بحری راستے سے رومیوں کے خلاف لڑی گئی۔ ان 50 میں سے کسی ایک جنگ میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ 50 جنگیں مسلمانوں نے جیتی۔ ان میں وہ مہم بھی شامل ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ اول جیش من امتی
یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرے گا اور فاتح بنے گا، میں ان سب کے لیے خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہوں گے۔ اس لشکر کا امیر بھی معاویہ، اور اس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند سیدنا حسن بھی ہے، اس لشکر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے فرزند شہید کربلا سیدنا حسین بھی ہیں۔ اس لشکر کے امیر سیدنا معاویہ ہیں، جس کی جنت کی بشارت نطق رسالت سے پوری دنیا کو سنائی جا چکی تھی۔ بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، اگرچہ گھڑی کی رفتار آج بہت تیز ہے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آئے، اسلامی سلطنت کی حدود 24 لاکھ مربع میل تھی۔ کتنی؟ 24 لاکھ مربع میل تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو سلطنت اسلامیہ کی حدود 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ کتنا اضافہ ہوا؟ 20 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ دشمن بھی مانتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ میں اعلان ہوا کرتا تھا، اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو تو بیت المال میں آئے۔ پورے سال کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا تو پھر زکوٰۃ کا فنڈ عیسائی، یہودی، غیر مسلموں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے آج این جی اوز اور مشنریز کا گندا مال تمہارے لیے استعمال ہو رہا ہے۔